جب دریا چڑھتا ہے تو کنارے پہ رہنے والی جھوپڑیاں لوگ چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور اوروں سے بھی کہتے ہیں دیکھتے نہیں دریا کہاں تک آ گیا ہے، ڈوب جاؤ گے، بچے ڈوب جائیں گے، چلو یہاں سے کہیں اور گزارا کر لو فی الحال جب تک کہ پانی اتر جائے۔ بس یہی بات ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں انی انا النذیر العریان، میں اس ڈرانے والے کی طرح سے ہوں جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پیچھے سے آنے والے لشکر کو دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ لشکر آئے گا اور تمہیں تیس نیس کر جائے گا، اس لیے اس سے پہلے بچاؤ کی تدبیر کر لو۔ موت آنی ہے، ہم سب نے جانا ہے، خود بھی تیاری کریں اور ان کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں، اس لیے کہ اور تو کوئی نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سارے عالم کے سارے انسانوں کو اس طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فکر جب صحابہ کو لگ گئی تو پھر انہوں نے سب کچھ قربان کر ڈالا، سب کچھ قربان کر ڈالا، سب کچھ۔ معاذ بن جبل کو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ یمن جانا ہے، کیا خیال ہے؟ کہ حضور تیار ہوں۔ تیار ہو گئے، سامان اٹھا کر لائے۔ جب نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے چلتا ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ ہو لیے۔ راستے میں آپ علیہ السلام ان کو ہدایات دیتے رہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ان باتوں سے بچنا ہے، ان باتوں کی پابندی کرنی ہے۔ کافی ساری باتیں احادیث میں آتی ہیں، وہ ساری باتیں آپ سمجھاتے گئے۔ جب جہاں رخصت کرنا تھا اس کے قریب پہنچے تو آخر میں آپ نے فرمایا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا وعسى ان تمر بمسجدی او قبری، معاذ جب تو اگلے سال واپس آئے گا نا تو میں تجھے نہیں مل سکوں گا، مسجد ملے گی تمہیں میری، قبر ملے گی تجھے میری، میں نہیں مل سکوں گا۔ اس وقت حضرت معاذ کی کیا فیلنگ ہے اس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کوئی ماں بھی نہیں سمجھ سکتی۔ سب سے زیادہ کسی کو کسی سے جو محبت ہوتی ہے وہ ماں کو بچوں سے، لیکن ایک صحابی کو آپ علیہ السلام سے، ایک ماں کو جو بچوں سے محبت ہے نا اس سے بھی زیادہ محبت تھی۔ معاذ آخری ملاقات ہے، اب نہیں ہوگی ملاقات، تو حضرت معاذ کی چیخیں نکل گئی اور یہ بات فرما کے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے، چونکہ حضرت معاذ سے ہمارے نبی کو بہت محبت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ یہ جملہ آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کے سوا کسی کے لیے نہیں فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت معاذ نے جب آپ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ معاذ بے قابو ہو رہا ہے تو آپ نے ایک دم اپنے چہرے کا رخ مدینے کی طرف کر لیا اور پیٹھ حضرت معاذ کی طرف کر لی کہ کہیں میرے آنسو دیکھ کر مزید بے قابو نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ رو نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا، چاہے کہیں بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اتنا کچھ ہوا مگر حضرت معاذ نے یہ نہیں کہا حضور جب آپ چند مہینوں کے ہی مہمان ہیں تو آپ پھر مجھے نہ بھیجیں نا، ابھی آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر میں چلا جاؤں گا، آخری ایام تو مجھے ساتھ گزارنے دیں، یہ نہیں کہا، بلکہ چلے گئے جہاں کے لیے بھیجا گیا۔ جب اس کا احساس ہوا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر سب کچھ کو قربان کیا۔ تو اس لیے دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، قربانیاں کرنا، یہ اس امت کا تمغہ امتیاز ہے۔ یہ امت پچھلی امتوں میں پہچانی ہی ان قربانیوں سے جاتی تھی۔ یہ امت تجارت سے نہیں پہچانی جاتی تھی، سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں پہچانی جاتی تھی، یہ امت دین کی محنت کے لیے قربانیوں کے ساتھ پہچانی جاتی تھی۔ اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کو اللہ کے لیے
چھوڑنے کے ساتھ پہچانی جاتی تھی، مگر آج امت اس کو کام نہیں سمجھتی۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ بس میرا تو کام ہی ہے ڈیوٹی کرنا، نوکری کرنا، دکان چلانا، پڑھنا پڑھانا، بس یہی میرا کام ہے۔ نہیں میرے دوستو، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانا آپ کا اصل کام وہ ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کا کھانا ضرورت ہے، کپڑے بدلنا ضرورت ہے، پیشاب پاخانہ ضرورت ہے، ایسے ہی کمانا بھی ضرورت ہے۔ کام نہیں ہے، کام یہ ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ہے ہی اللہ کے لیے۔